ویلکم ٹو ایگزیکٹو ڈائلاگ. آئی ایم ہنا ملک. ہم اس پروگرام میں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں کاروباری دنیا کی ایک اہم شخصیت سے. اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہیں ہمارے ساتھ موجودہ گیسٹ کے لیے تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 2270-861 پر، یا پھر آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں ed@cnbcpakistan.com پر. شاہنواز آغا who took over Bima Pakistan in June 1999 آج ایگزیکٹو ڈائلاگ کے لیے موجود رہیں گے ہمارے ساتھ اپنے پروفیشنل ایکسپیرینسز کو شیئر کرنے کے لیے، اور وہ ہمیں بتائیں گے خاص اپنے سکسیس کا راز. ویلکم ٹو دی شو مسٹر آغا. Thank you very much for having me here. And thank you so much for joining us today. ہم سب سے پہلے چل کر دیکھیں گے وہ رپورٹ جو CNBC پاکستان کی ٹیم نے آپ کے پروفیشنل ایکسپیرینسز پر تیار کیا، and then we'll come to you and ask you کہ آپ کے سکسیس کا راز کیا ہے and how you started off with the professional life. لیکن چل کر دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ رپورٹ. بیما پاکستان کے چیئرمین اور چیف ایگزیکٹو شاہنواز آغا 30 اگست 1950 کو مشرقی پاکستان کے شہر چٹاگانگ میں پیدا ہوئے. انہوں نے تعلیم وہیں سے حاصل کی. 1971 میں ان کا خاندان مشرقی پاکستان سے مغربی پاکستان آ گیا. سکوت ڈھاکہ کے بعد شاہنواز آغا سعودی عرب چلے گئے. 1979 میں وطن واپس آ گئے. مختلف اشیاء کی درآمدات اور برآمدات کے کاروبار سے وابستہ ہو گئے. شاہنواز آغا نے 1999 میں بیما پاکستان کو سنبھالا، جس کے بعد انہوں نے کئی منفرد پروڈکٹس متعارف کیے. شاہنواز آغا کی ایک خاص بات سماجی اور ثقافتی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے. آپ کئی NGOs کے ممبر اور سرپرست اعلیٰ ہیں. شاہنواز آغا آج زندگی کے جس مقام پر کھڑے ہیں وہاں تک پہنچنے کے لیے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے انتھک محنت کی ہے. ان کی پرسنالٹی میں جو سب سے نمایاں چیز نظر آتی ہے نا، وہ ایک تو یہ ہے کہ آدمی ویژنری ہے، آئیڈیاز کمپلیٹلی آؤٹ آف باکس. دوسری چیز جو ان کی پرسنالٹی مینجمنٹ کے تعلق سے جو بہت اچھی ہے کہ ہی از ویری فرینڈلی، از ویری ان کے دفتر میں چپراسی سے لے کر کے سینئر ایگزیکٹوز یا باہر کے لوگ آلموسٹ ان اناؤنسڈ بے دھڑک اندر جا سکتے. بہت زیادہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ارد گرد جو کام کرنے والے لوگ ہیں، خاص کر سینئر مینجمنٹ میں جو بھی ہیں، ان کے ساتھ مل کے اور ایک مخلوط طریقے سے کسی بھی فیصلے یا رائے عمل کی طرف جایا جائے. جو ان کی پرسنالٹی چونکہ اس قسم کی ہے تو ان کی جو نیٹ ورکنگ سکلز ہے نا وہ امیزنگ ہے. So you were born in Chittagong, which is now Bangladesh of course. پیدائش آپ کی ادھر کی ہے اور پاکستان پھر جب آپ آئے اینڈ آف کورس ناؤ اب آپ اپنے آپ کو ڈکلیئر کرتے ہیں ایز اے پاکستانی اینڈ یو پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی. سو ٹیل اس اباؤٹ دی ایکسپیرینس ان دی ٹائم جب آپ بنگلہ دیش سے پاکستان واپس آئے. Well, this was 1971, but before I address that, let me set one record right, and that is the place of birth. See, the place of birth was Chittagong. It is so said because I was there immediately afterwards. But the birth did take place in this part of the world, right here in this city, and my parents were there at that time in 1950 to start their careers post partition of India and Pakistan. Insofar as I am concerned, in 1971 there was that sad incidence of the breakup of Pakistan, and I was 21 years of age, and I had the responsibility of relocating my family at that particular point in time. It was a sad moment in the history of the country. It was a sad moment in the lives of many people who were dislodged, whether they were Bengalis or they were people from this part of the country. And we came here, I think, very accidentally. Had we not decided to take some respite from the trouble which was brewing there or taking place there, we would have perhaps been still there or would have been killed there. So it was on the 20th of July 1971 that my family and I we all moved
from the former East Pakistan, which is now Bangladesh, into Karachi. And we came with just suitcases in the hope whether we spend a few months here by way of a vacation, if you like, and then return. But subsequent events were unfolded in a manner that though my family was here, I left Chittagong last in November, some date of November in 1971, and on the 16th of December we lost that part of the country. So it was like a fresh beginning, if you like, right here in Karachi for all of us. And we were certainly without assets, without any capital. اور سوچا تھا کہ کچھ مہینے یہاں پہ گزاریں گے and This is a then matter of fact. I mean, our beginning here was with rupees 18,000 in our pockets on the 16th of December, 71 میں. 71. And that was about all. اچھا یہاں سے لے کر چلتے ہیں آپ کی جرنی. آپ پاکستان آئے, اس کے بعد یو سیئنگ اس وقت کوئی ایسٹس نہیں تھے آپ کے پاس, کیش تھا 18,000 روپے. کیا کیا پھر؟ Well, my father, my late father, may he rest in peace, I mean, he and I mean, we went together to Habib Bank. They were our principal bankers in East Pakistan. It was still in the private sector. We asked them for an initial loan to start off. کتنے تک کا؟ We said, give us anything we would like to start off, Achha. because we have nothing right now. کوئی And I think کولیٹرل انہوں نے مانگا تھا اس جی وقت میں؟ کولیٹرل مانگا تھا. انہوں نے یہ میرے والد سے کہا کہ صاحب آپ جائیے, جا کے نیچے سے 5 لاکھ روپے لے لیجئے اور اپنا کام شروع کیجئے. 71 میں 5 لاکھ روپے کافی بالکل بڑی رقم تھی. اور کولیٹرل کے لیے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو آپ کے صاحبزادے ہیں ان کو دے دیجئے, یہ کولیٹرل ہے. سو وی ور اے لٹل مسٹیکن اباؤٹ واٹ دے مینٹ, بٹ ایون آئی ایم کنفیوزڈ رائٹ ناؤ ایکچولی. انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ ہمارے ڈیلیگیٹ بن جائیے سعودی عربیہ میں, کیونکہ ہمارے پاس وہاں کوئی برانچ نہیں ہے. آپ سے کہا کہ آپ بن جائیں. اوکے, اینڈ دین؟ تو میں ان کے جو معاملات تھے اس زمانے میں حبیب بینک اوورسیز لمیٹڈ کے, ان کی نگرانی کرتا تھا تھوڑی بہت 71 میں سے 74 تک, اور یہ بھی کوشش کرتا تھا کہ ان کو برانچ کھولنے کی اجازت مل جائے. اچھا, ویسے جب آپ کولیٹرل بنے ان کے لیے تو انہوں نے فوراً ملتے ہی یہ کہا یا پھر آپ سے بات چیت ہوئی اباؤٹ یور بیک گراؤنڈ وٹ یو ڈن ارلیئر؟ نہیں, the families were known to each other. Okay. The families were known to each other. We were not unknown commodities. Okay. We just not walked from the street. Okay. The families were known to each other. We had a very major account with them. Our operations were with them, I mean, in East Pakistan. So they did know us, and they did know us in good reference. اچھا, پھر یہاں سے بات کرتے ہیں. پھر آپ نے جوائن کیا؟ میں نے جوائن تو نہیں کیا. I was there honorary delegate. That was my designation. اوکے. میں کام اپنا خود کر رہا تھا, اور ریسیپراسٹی میں اس دفتر کے ساتھ جو دفتر یہاں کھولا گیا اس 5 لاکھ روپے سے, اور سانحہ یہ ہوا کہ میں جب سعودی عربیہ پہنچا, اور جن صاحب نے مجھے اسپانسر کیا تھا, 4 سال آپ نے تقریباً ادھر گزارے. جی ہاں, وہ انتقال کر گئے تیسرے دن میرے پہنچنے کے, اور میں وہاں سے ایک طرح سے نکلنے سے قاصر ہو گیا جب تک کہ ان کی انکوائری ختم نہیں ہوئی. اس 4 سال کے اندر میرے پاس وقت کافی تھا, یعنی بینک کے معاملات کی نگرانی جو تھی وہ مشکل سے 2 گھنٹے کا کام تھا دن کا. اور چونکہ میری ملاقات اس سانحے کے ناطے سے